السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تو ہم لوگوں نے عربک ورب جو ہے وہ اپروکس کلیئر کر لیا۔ تو اس کو تھوڑا میں بریف کر دے رہا ہوں۔ جو پہلے سب سے ہم لوگوں نے پڑھا تھا وہ تھا الفعل الثلاثی المجرد۔ اس میں ہم لوگوں نے الابواب کے تحت جو ہے وہ 6 ٹائپس پڑھی تھی، جس میں تھا نصر، ینصر، نصرا مدد کرنا، فتح، یفتح، فتحا، کھولنا۔ اسی طرح سے تھا ضرب، یضرب، ضرباً، مارنا۔ اسی طرح سے تھا سمع، یسمع، سمان، سننا۔ اسی طرح سے تھا کرم، یکرم، کرامتن۔ معزز ہونا، شریف ہونا، بزرگ ہونا۔ اور ایک تھا حسیب، یحسب، حسباناً، باب حسیبہ سے۔ اور اس کا مطلب کیا تھا؟ گمان کرنا۔ تو یہ جو ہم لوگوں نے الابواب کے تحت پڑھا تھا، تو اس میں جو فرق تھا وہ کیا تھا؟ صرف زبر زیر پیش کے لحاظ سے تھا۔
زبر زیر پیش کے لحاظ سے یعنی لیکن جو کاؤنٹنگ ہے اس کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں تھا اس میں، یعنی اس میں بھی سب میں ماضی میں 3 ورڈ تھے، مضارع میں 4، یعنی جو فرق تھا وہ صرف کیا تھا اس میں، یعنی کسی میں جو ہے یعنی ماضی کا دوسرا اور مضارع کا تیسرا اس میں اب افیکٹ کر رہا تھا، یعنی الفعل المضارع کا تیسرا اور ماضی کا دوسرا، اس میں دوسرا لفظ اور اس میں الفعل المضارع میں تیسرا، کس لحاظ سے؟ زبر زیر پیش کے لحاظ سے، یعنی ضمہ، فتحہ اور کسرہ کے لحاظ سے، بس اس میں فرق تھا۔ اب یہاں سے پھر ہم لوگ بڑھے کہاں؟ تو یہ سب سے بیسک اسٹرکچر میں آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں الفعل الثلاثی المجرد۔ تو اس میں جو جس طرح سے ماضی میں جو ورڈ بڑھ رہے تھے یا پھر یعنی الفعل المضارع کے شروع میں جو ورڈ سب بڑھے، لاسٹ میں جو بڑھے، وہ آپ نے دیکھا کہ یہ پیٹرن لاسٹ تک گیا ایز اٹ از۔ یہ ایسے ہی جو شروع میں بڑھنے والے ورڈ ہیں وہ سب کس کی طرح کام کیا انہوں نے، جیسے یعنی وعد اور ور کی طرح، اسی طرح سے شیل ول کی طرح، یعنی یہ سب ورڈ جس طرح سے انگلش میں یوز ہوتے ہیں اسی طرح سے اس میں جو لاسٹ میں ورڈ سب آتے ہیں وہ اسی طرح سے ورک کرتے ہیں جو اپنے آپ کو بتاتے ہیں۔ اسی طرح سے مضارع کے شروع میں اور لاسٹ میں جو ورڈ سب پڑھے وہ الفعل الثلاثی المجرد سے جو ہم نے لاسٹ تک پڑھا تمام میں سیم پیٹرن جو ہے وہ وہی جو ہے وہ چلتا رہا۔ تو یہ تھا الفعل الثلاثی المجرد۔ اب اس سے ہم لوگ کہاں ان کے فعل الامر اور نہیں بھی بتائی دیجیے طالب بھائی۔ آواز نہیں جا رہی ہے؟ نہیں آواز آ رہی ہے، کہہ رہا ہوں ان کے یہ 6 ابواب کے فعل الامر اور فعل النہی بھی بتا دیجیے۔ ہیلو، جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں کہہ رہا ہوں یہ جو 6 ابواب ابھی آپ نے ایگزامپل اب چونکہ ریویژن کر رہے ہیں تو ان کے فعل الامر اور فعل النہی بھی بتائی دیجیے۔ اچھا 1 منٹ، یہ لگ رہا ہے کہ کنیکٹڈ نہیں ہے کیا؟ یہ آواز میں اس سے پہلے جا رہی تھی کیا؟ جی آپ کی آواز تو آ رہی ہے، اب زیادہ کلیئر ہے؟ یہ آپ کی آواز تو آ رہی تھی، پہلے بھی اچھی آ رہی تھی۔ اچھا تو اچھا ہاں آپ نے بولا فعل الامر ابھی ایڈ کرنے کے لیے؟ جی فعل الامر اور فعل النہی بھی ان 6 کیس کے بتا دیجیے۔ ہاں تو اس میں جو ہم نے دیکھا کہ فرق الفعل الثلاثی المجرد میں کیا تھا یا رہے گا یا ہوتا ہے، وہ صرف الفعل الماضی کا دوسرا لفظ زبر زیر پیش کے لحاظ سے میں بھی مختلف ہو سکتا ہے اور مضارع کا تیسرا لفظ زبر زیر پیش کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن جیسے الفعل الماضی میں پہلا اور تیسرا سب کا ایسے ہی رہے گا، یعنی دونوں پہ زبر آپ نے دیکھا تمام قسموں میں۔ اسی طرح سے مضارع میں جس طرح سے پہلے پہ زبر ہے اور لاسٹ پہ پیش ہے، یہ ایسے ہی ایسے ہی ہر جگہ پہ استعمال ہم کرتے ہیں۔ تو یہ تو اس کا پیٹرن ہو گیا، اور اس میں جو کچھ ڈکشنری میں دیکھا جاتا ہے وہ صرف کیا ہے، یہی یعنی باب کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو الابواب 6 زبر زیر پیش کے لحاظ سے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ماضی کا دوسرا لفظ اور مضارع کا تیسرا لفظ میں بھی اس پہ کیا ہے یہ کنفرم کرنا رہتا ہے۔ تو اگر ان میں سے کسی کو بھی جیسے فا لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فتح یفتح کے پیٹرن پہ ہے، یعنی
ماضی میں دوسرے پہ زبر ہے اور مضارع میں بھی تیسرے پہ زبر ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا بس۔ تو اس سے جو ہم لوگوں نے پڑھا فعل امر اور اسم الفاعل اور اسم المفعول اور فعل النہی، تو اس میں بیسک کیا تھا کہ ان سب میں تو جو اسم الفاعل اس کا آتا ہے وہ کیا تھا، ماضی کے بعد بس الف بڑھا دیتے ہیں اور اس کے بعد والے لفظ پہ الف کے بعد والے پر یعنی تیسرے پر زیر آ جاتا ہے، تو یہ ہو جاتا ہے اسم الفاعل، اس سے جو بہت آسان ہے، جیسے نصر سے ناصر، فتح سے فاتح، یا جو بھی آئے گا وہ سارا اسی پیٹرن پہ ہوتا ہے، یعنی پہلے پہ زبر اور تیسرے پہ زیر، اور اسی کو مؤنث بنا دیں تو ہو جائے گا ناصرہ، فاتحہ، یہ اس طرح سے۔ اس کو ایسے بھی تو سمجھتے ہیں جیسے فاعل میں فا الف اور عین میں زیر آتا ہے، تو بس اسی حساب سے ہو جائے گا سب میں۔ کیا چیز؟ جیسے فاعل ہو گیا، فاعل میں بھی ہاں بالکل بالکل، جی جی ہاں بالکل، جو خود فاعل لفظ ہے، جی جی بالکل آپ پہنچ گئے۔ تو اس میں تو اسم الفاعل بہت آسان ہے، آپ فوراً جو ہے اس سے سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ ورڈ کیا ہے، اسم الفاعل ہے، اور اس سے فوراً اس کا ماضی مضارع بھی آپ، یعنی ماضی مضارع تو پتہ چل ہی جائے گا، اس میں دوسرے لفظ ماضی میں اور تیسرے لفظ مضارع میں تھوڑا سا ڈاؤٹ رہے گا، بٹ یہ ہے کہ اس کو کلیئر کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کا جو اسم المفعول آتا ہے وہ بھی کیا ہے، مفعول ہی کے وزن پہ آتا ہے، یعنی جیسے مفعول کا وزن ہے اسی پیٹرن پہ آئے گا، جیسے ابھی ہمارے ڈاکٹر ظفر صاحب نے بتایا، تو یہ جو فاعل ہے یہی ہر جگہ اپلائڈ ہوگا، اور مفعول میں بھی کیا ہے، ناصر ہو گیا اسم الفاعل، اور منصور یعنی مفعول کے وزن پہ۔ اس میں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے جس باب سے بھی ہو۔ ہاں ایک فرق ہے، وہ اب میں بتا دیتا ہوں چونکہ آپ لوگ اب بتایا ہوگا غالباً، جیسے کروما ہے، ہاں یہ آیا ہے، اس سے جو اسم الفاعل آتا ہے وہ اس کے فعیل کے وزن پہ آتا ہے، جیسے کریم، یہ اس کے فعیل کے بارے میں ابھی ہم آگے پڑھیں گے، بس یہ سمجھیے کہ جیسے کروما سے کیا فاعل آتا ہے، کریم آتا ہے، لیکن یہ جنرلی یہی پیٹرن ہے، ناصر منصور، فاتح مفتوح۔ تو یہاں پہ بھی اس میں بھی مفعول کا یعنی میم آتا ہے، لیکن میم پہ زبر ہوتا ہے، اس میں مفتوح، معبود، عابد، معبود۔ یہ پیٹرن ہے الفعل الثلاثی المجرد میں، اسم الفاعل کا یہ ہے، اور اسم المفعول کا یعنی ناصر منصور، یہ پیٹرن ہو گیا۔ اور اب فعل امر میں آتے ہیں، تو فعل امر میں کیا ہوتا ہے کہ فعل امر میں اس میں یعنی باب کے لحاظ سے، جیسے یعنی نصرہ یعنی ماضی کا پہلا یعنی ماضی کا دوسرا زبر اور تیسرا پیش جو ہے، یعنی اگر کوئی باب نصرہ سے ہے تو فعل امر میں کیا کرتے ہیں، الف ایڈ آن کرتے ہیں الفعل الثلاثی المجرد میں۔ اب اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ الف کو کیا ہے، یعنی پیش دیا جائے گا یا زیر دیا جائے گا، یہ دو آپشن ہوتا ہے اس میں، بس کہ پیش دیا جائے گا یا زیر دیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ
تو جو باب نصرہ سے ہو وہ اس کو کیا ہم دیتے ہیں؟ انصر، یعنی تم مدد کرو. اب اس پہ جتنا بھی آئے گا، جیسے قتل ہے باب نصر سے، قتل یقتل، اسی طرح سے سجد یسجد، سجدہ کرنا. تو جیسے اقتل تم قتل کرو، یا اسجد تم سجدہ کرو. تو جو باب نصرہ سے آئے گا اس کو ہم کیا کرتے ہیں، یعنی الف کو، یعنی الفعل الامر میں الف ایڈ آن کرتے ہیں، اور الف پہ پیش ہوگا یا زیر ہوگا، یہ دو آپشن آتا ہے. تو اگر کوئی فعل باب نصرہ سے ہے تو اس کی الف پہ کیا ہے، ہم پیش دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جس سے بھی ہوگا اس میں اس کی الف کو کیا ہے، زیر دیا جاتا ہے. تو صرف نصرہ سے جو آئے گا اس کو کیا کیا جاتا ہے، پیش دیا جاتا ہے الف کو، اور اس کے علاوہ جیسے ضرب یضرب تو کیا ہو جائے گا، اضرب. اور اسی نسبت سے تیسرے والے کو بھی کیا ہے، زیر دیا جاتا ہے. اس میں تیسرے والے کو بھی پیش دیا جاتا ہے، اور اس میں تیسرے والے کو زیر، یعنی پہلا اور تیسرا زیر، اور اس میں پہلا اور تیسرا پیش. اسی طرح سے اجلس. تو یہ جتنے بھی ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں، یعنی دو آپشن ہوتا ہے کہ یا تو الف کو پیش دیا جائے گا یا زیر دیا جائے گا. اور الف کو پیش یا زیر ہوگا تو تیسرے لفظ کو بھی اسی لحاظ سے پیش یا زیر دیا جائے گا. تو یہ دو آپشن ہو گیا، یعنی نصرہ سے ہے تو پیش، اور اس کے علاوہ جتنے بھی باب سے ہے تو اس کو زیر دیا جاتا ہے. لیکن جیسے فتح میں کیا ہوتا ہے، تیسرے والے پر کیا ہے، زبر رہتا ہے، جیسے افتح. یعنی یہ اس میں کیا ہے، اس پہ تیسرے پہ زیر نہیں رہتا ہے. تو اگر فتح یفتح سے ہے تو اس میں زیر تو رہتا ہے الف کو، لیکن تیسرے والے پہ کیا ہے، جو ہے زبر جو ہے وہ، یعنی زبر اس کو دیا جاتا ہے. اسی طرح سے جو باب سمع یسمع سے ہے اس پہ بھی کیا ہے، تیسرے والے پر جیسے علیم یعلم تو اعلم، اس پہ بھی. تو جو اگر سمع سے ہے اور جو فتح سے ہے، ان دونوں کو کیا ہے، اس کے تیسرے پہ زبر رہتا ہے، لیکن پہلے پر زیر جو ہے، یعنی نصرہ سے ہے تو پہلے پر پیش، اس کے علاوہ جتنے سے بھی ہے تو اس کے الف پہ زیر رہے گا، لیکن تیسرے والے پر کیا ہے، جیسے ضرب یضرب سے ہے تو تیسرے والے پر زیر. یعنی مضارع میں جو ہے، مضارع میں اگر زبر ہے تیسرے پر تو اس میں بھی زبر رہے گا. جیسے سمع یسمع میں مضارع پہ کیا ہے، زبر ہے تیسرے والے لفظ پہ، تو اس میں بھی زبر رہے گا. اسی طرح سے فتح یفتح میں الفعل المضارع کے تیسرے لفظ پہ زبر ہے تو فعل الامر میں بھی زبر رہتا ہے. اسی طرح سے ضرب یضرب، اس میں تیسرے پہ زیر ہے تو یہاں پہ بھی کیا ہے، تیسرے پہ فعل الامر میں بھی کسرہ زیر دیا جاتا ہے. تو یہ ہو گیا. اور فعل النہی میں کیا کرتے ہیں، یعنی جو بس سیکنڈ پرسن کا، جو سیکنڈ پرسن کے 6 صیغے ہیں، یعنی جیسے تنصر، تو اس کو کیا کر دیں گے، بس لاسٹ والے پہ جزم دے دیا جاتا ہے، لا تنصر. تو یہ کیا ہو گیا، فعل النہی ہو گیا. تو یہ ہم لوگوں نے پڑھا الفعل الثلاثی المجرد. اور اس میں کیا کرتے ہیں، کچھ الفاظ بڑھائے جاتے ہیں، اور اس سے کیا ہے، فعل مزید فی جو ہے وہ اسی سے کیا ہے، فعل مزید فی یعنی فعل مزید، یعنی اس میں کچھ لفظ کیا ہے، مزید کیا جاتا ہے، یعنی بڑھایا جاتا ہے اس میں، یعنی زیادہ کیا جاتا ہے اس کے لفظی میں. تو وہ کس میں زیادہ کیا جاتا ہے، اسی میں زیادہ تر کیا ہے، الفعل الثلاثی المجرد میں. لیکن میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جتنے بھی فعل ثلاثی مجرد میں یوز ہوتے ہیں وہ
فعل مزید فی میں بھی یوز ہوتے ہوں، ایسا نہیں ہے. یعنی جو یوز ہوتے ہیں وہ نون ہے اور پتہ ہے، اور اسی سے پھر اس کا روٹ نکل کے آتا ہے. اور جو مزید فی میں یوز ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ یعنی اس فارم میں فعل کے فارم میں یوز ہوتا ہو سکتا ہے کہ وہ ناؤن کے طور پہ یوز ہوتا ہو لیکن اس کو مزید فی میں یوز کر لیا گیا ہے، تو ایسے بھی ہوتا ہے. تو اب جو ہم لوگوں نے مزید فی پڑھا ہے تو اس میں کیا ہے کہ اب جیسے علیمہ ہے، تو علیمہ میں یعنی علیمہ یعلم علمن، تو وہ جاننا. ابھی اس میں ایک لام اور ایڈ کر دیا جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے علم یعلم تعلیمن. اب یہ تھا علم یعلم علمن کا مطلب ٹو نو جاننا، اور یہ ہے علم یعلم تعلیمن کا مطلب جنانا یعنی پڑھانا، بتانا، تعلیم دینا. تو یہ جو مصدر ہوا تعلیم، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ تفعیل کے پیٹرن پہ ہوا. تو اب اس میں جو جاننے والی بات ہے مین کو کیا ہے کہ یہ جو دوسرا والا ورڈ ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے، تو اس پہ جتنے بھی پیٹرن پہ آئیں گے تو اس کا ماضی کیا ہے؟ جیسے درسا، درس یدرس تدریسن، یا بلغ یبلغ تبلیغا، بلغ یبلغ بلوغا پہنچنا، اور بلغ یبلغ تبلیغا پہنچانا، تبلیغ کرنا یعنی پہنچانا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کامن فیکٹر کیا ہے کہ جو دوسرا والا ورڈ ہے اسی کو ڈبل کیا جاتا ہے. یہ تو جو زیادہ ہونے والے حرف ہیں، یعنی جو مزید فی کا مطلب کیا ہوا کہ جو بھی لفظ ہم بڑھا رہے ہیں وہی لفظ سارے جتنے بھی اس پیٹرن پہ ورب آئیں گے سب میں سیم پیٹرن اپلائیڈ ہوگا. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسرا ورڈ ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ تشدید سے ملا دیا جاتا ہے. تو یہ جتنے بھی آئیں گے تو اس میں کیا ہے؟ دوسرے والے لفظ پہ ہر حال میں تشدید ہوگا. اور پھر مضارع میں جس طرح سے تیسرے پہ تشدید ہے یا جو زبر زیر پیش کے لحاظ سے، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ زبر زیر پیش کے لحاظ سے اس میں کوئی ڈفرینسز نہیں ہوں گے، برخلاف الفعل الثلاثی المجرد کے کہ اس میں زبر زیر پیش کے لحاظ سے کیا ہے؟ وہ ڈفرینسز تھے. یعنی ماضی کے دوسرے لفظ پہ اور مضارع کے تیسرے پر کیا ہے؟ زبر زیر پیش کے لحاظ سے فرق پیدا ہوتا ہے. لیکن اس میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا. کس میں؟ فعل مزید فی میں. اور جو لفظ زیادہ کیا جاتا ہے وہی لفظ کیا ہے؟ وہ اس پیٹرن پہ آنے والے تمام افعال میں وہی لفظ زیادہ کیا جائے گا. تو یعنی اس میں کیا ہے کہ ماضی میں دوسرے والے ورڈ کو ڈبل کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے بلغہ میں لام اس کا سیکنڈ ورڈ تھا تو اسی کو ڈبل کیا جائے گا. درسا میں را دوسرا لفظ ہے تو اسی کو درس یدرس تدریسن. بلغ یبلغ بلوغن، اس سے بلغ یبلغ تبلیغا، دوسرے لفظ کو تشدید سے کیا ہے وہ کر دیا گیا. تو یہ اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوں گے. اور اس سے جو فعل امر آتا ہے یعنی علم یعلم تعلیمن. تو اب یہ جو ماضی ہے اب اسی کے دوسرے والے لفظ کو زیر دے دیا جاتا ہے علم. تو یہ کیا ہو گیا؟ فعل الامر ہو گیا.
اسی طرح سے اسم الفاعل معلم، تیسرے والے پر کیا ہے؟ زیر ہے تو اسم الفاعل، اور اسی پہ تیسرے والے پر اگر زبر دے دیا تو وہ ہو گیا اسم المفعول، یعنی معلم۔ تو یہ تیسرے والے پہ زیر اور تیسرے والے پہ زبر، تو یہ اسم الفاعل۔ لیکن کامن فیکٹر کیا ہے؟ میم اور میم پر پیش، یہ کامن فیکٹر ہے اسم الفاعل اور اسم المفعول کا، اور اسی کو جو ہے فعل نہیں کر دیں گے تو ہو جائے گا لا تعلم، لا تعلم، یعنی صرف جو اس کا یعنی جو سیکنڈ پرسن کے 6 صیغے ہوں گے بس اس پہ جزم دے دیں گے، جیسا کہ ہم نے الفعل الثلاثی المجرد میں جس طرح سے جزم دے رہے تھے ویسے ہی بس یہاں پہ کیا ہے؟ جزم دے دیں گے۔ تو یہ ہو گیا باب التفعیل۔ تو اس میں ہے کہ دوسرے والے ورڈ کو مشدد ہر حال میں کیا جاتا ہے، یہ آپ کو اس باب میں کیا ہے جتنے بھی ورڈ آئیں گے وہ سب کے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ اسی طرح سے باب و افعال، یہ ہم لوگوں نے پڑھا۔ تو باب و افعال میں کیا ہے؟ اکرم یکرم اکرامن، سوری، اور اس میں ہر میں جو ہم نے وہ پڑھا کیا المعتلہ، تو اس میں بھی کیا ہے کہ جیسے باب و تفعیل ہے تو اس میں جو ہم لوگوں نے یعنی مین ہے کہ یہ جو کامن فیکٹر ہے کیا؟ دوسرے پہ تشدید، تو جیسے سما یسمی تسمیتن، نام رکھنا، یا صلی یصلی صلاتن، تو یہ بھی اس میں کیا ہے کہ دوسرے لفظ پہ کیا ہے؟ تشدید ہے، اگرچہ تیسرا لفظ حرف علت ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ تھوڑا سا جیسے ربا یربی تربیتن، تربیت کرنا، تو اس میں کوئی آپ اس کو کیسے پہچانیں گے؟ یعنی جو دوسرے لفظ پہ تشدید ہے یہی کامن فیکٹر ہے ماضی میں، اور تیسرے لفظ پہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے تشدید ہے تو اسی طرح سے اس سے فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ باب و تفعیل ہے صلی یصلی صلاتن، صلی یصلی صلاتن، میں نے بتایا تھا کہ اس کا ایک مصدر جو ہے جیسے کلم یکلم تکلیمن و کلامن، یہ فعال بھی آتا ہے اس کو، تو یہ باب و تفعیل میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ایک مصدر کیا ہے؟ تفعیل کا فعال کے وزن پہ بھی آتا ہے، جیسے کلم یکلم تکلیمن اور صلی یصلی صلاتن، تو اس میں دوسرے لفظ پہ تشدید ہوتی ہے، یہی کامن فیکٹر ہے، اور تیسرا لفظ یا ہو یا جو بھی ہو تو اس سے فوراً سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اس سے کیا جیسے معلم، تو اس سے ربا یربی، مربی اسم الفاعل اور مربع اسم المفعول، مربی یعنی تربیت کرنے والا، اور مربع جس کی تربیت کی گئی یعنی اسم المفعول۔
اور اس سے اسم الفاعل کیا یا جو ہے یعنی جیسے علم تھا تو اس کو اگر کیا کریں گے یعنی ایسے ہو جاتا سلی، لیکن یا کو گرا دیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے سلی، چونکہ اسم فعل الامر میں کیا کرتے ہیں حرف علت کو گرا دیتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ لا تعلم تو ہوتا لا تسلی، لا تسلی، تو یا حرف علت اس میں بھی جو ہے کیا ہے ساقط کر دیا جاتا ہے تو ہو گیا، اس پہ زیر آ جائے گا. اور اس پہ بھی دونوں پہ زیر اپنی جگہ پہ قائم رہے گا. جیسے علم میں لاسٹ والے سے پہلے زیر ہے تو اس میں بھی زیر اپنی جگہ پہ باقی رہتا ہے. تو یہ ہے. اسی طرح سے جو باب و افعال میں ہم لوگوں نے پڑھا تو اس میں کیا ہے الف جو ہے وہ یعنی شروع میں بڑھایا جاتا ہے، اور الف شروع میں بڑھاتے ہیں یہ بابا اکرم یکرم اکرامن، یعنی اکرام کرنا، عزت دینا. تو اب اس میں کیا ہے کہ یعنی جو پہلا لفظ الف ہے، اب جتنے بھی لفظ آئیں گے اس میں اس باب میں اس میں تو اس کو کیا بولتے ہیں حروف زائد، جو حروف بڑھ رہے ہیں. تو اب یہ سارے میں الف ہی ایڈ آن ہوگا، یہ نہیں کہ کوئی اور لفظ اس کی جگہ پہ آ جائے گا. یعنی ماضی میں پہلا لفظ ہر حال میں کیا ہے الف رہے گا. تو جو بھی یعنی حرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے وہ سب میں ایسے ہی بڑھے گا. اور اس میں کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے یعنی جس کا زبر زیر پیش جیسے ہے وہ اس پیٹرن پہ آنے والے سارے افعال کا ایسے ہی ہوگا، اس میں آپشن بھی نہیں ہے. تو اس میں بھی اب کیا ہے فعل الامر کیا کریں گے بس تیسرے والے پہ زیر دے دیں گے تو یہ ہو جاتا ہے اکریم. اور یہ یکرمو ہے تو ہو جائے گا لا تکریم، یعنی لاسٹ پہ جزم. یہ جزم جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شناخت ہے کس کی فعل نہیں کی، تو یہ ہو گیا لا تکریم. اور پھر ہو گیا مکرم، یہ تیسرے پہ زیر تو کیا یہ اسم الفاعل ہو گیا، اور تیسرے پہ زبر مکرم تو یہ ہو گیا اسم المفعول. تو مکرم یعنی عزت دینے والا، یعنی اکرام دینے والا، اور مکرم جس کا اکرام کیا جائے. اسی طرح اوپر تھا کرم یکرم تکریما، مکرم یعنی تکریم کرنے والا، مکرم جس کی تکریم کی جائے، جس کو رسپیکٹ دیا جائے، آنرڈ. تو یہ تھا. تو سب میں اس میں بھی اسم الفاعل اسم المفعول میں پورے مزید فی میں کامن فیکٹر کیا ہے میم پہ پیش. اسے اب اس میں جو حرف علت اگر اس میں یعنی جو الافعال المعتلہ جو ہم نے پڑھا کس میں ثلاثی مجرد میں جو مضاف اور مثال اور اجوف ہم نے پڑھا، وہ سب جب اس میں تشریف لائے تو وہ پھر یہاں بھی تھوڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. جیسے قام یقوم، قیامن، کھڑا ہونا. قال یقولو کے وزن پہ، قال یقولو کے وزن پہ. تو یہ تو قال یقولو تو یوز نہیں ہوتا ہے اس میں، لیکن قال یقولو قولا. اب یہ قام اقام یقیم اقامتن یہ یوز ہوتا ہے. قام یقوم قیامن یہ تھا اس میں اور فعل الثلاثی المجرد میں، اور یہاں یوز ہوتا ہے یہ اقام. تو اب چونکہ دقت وہاں تھی تو یہاں بھی دقت ایسے ہی رہے گی، یعنی بس شروع میں الف لے آئیں گے، ظاہر ہے جو پیٹرن ہے
تو اقام یقیم اقامتن. تو یہ اس سے کیا ہے, اس کا مصدر بھی چینج ہو جاتا ہے. اقام یقیم اقامتن. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قام کھڑا ہونا اور یہ ہو گیا کھڑا کرنا. کھڑا کرنا. تو اب اس سے فعل امر کیا حرف علت گر جاتا ہے. تو جیسے اکرم تھا, اب اس وزن پہ اگر آئیں گے تو کیا ہوگا, تو اس کو کر دیتے ہیں اقیم. یعنی وہ الف جو ہے وہ چونکہ اس میں تیسرا لفظ کیا ہے, الف ہے اقامہ میں, تو وہ تیسرا لفظ کیا ہوتا ہے, ساقط ہو جاتا ہے. تو اس سے فعل امر آ جاتا ہے کیا, اقیم. یعنی حرف علت گر جاتا ہے یہاں پہ, جیسا کہ وہاں پہ بھی حرف علت, جیسے قال یقول سے قل, قام یقوم سے قم, کھڑے ہو جاؤ, قم. تو یہ عقیم ہو گیا. اور اسی سے ہو جائے گا, اس میں یا جو ہے وہ پھر اس میں گر جائے, یعنی ساقط ہو جائے گی. لا عقیم اور یقیمو سے لا تقیم, یعنی یا جو ہے یہاں سے پہلے نہیں میں بھی کیا حرف علت ساقط ہو جائے گا. تو یہ ہو گیا عقیم لا تقیم. اور اس سے جو آئے گا اسم الفاعل وہ کیا آئے گا, جیسے مکرم, یہ تھا مکرم, تو یہ ایسے ہی آئے گا. یہ ہے حرف علت کی وجہ سے یہ کیا آئے گا, مقیم, اسم الفاعل یعنی کھڑا کرنے والا. یہ جو یا ہے اس کو اسم المفعول میں کر دیتے ہیں مقام, یعنی جس کو کھڑا کیا جائے. تو یہ چینجز ہوتے ہیں اس میں حرف علت آنے کی وجہ سے باب و افعال میں. تو اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو وہ بار بار دیکھتے رہنا ہوگا تاکہ جو ہے کلیئرٹی رہے. تو اب یہ کہ پھر دوبارہ سے وہ تو میں بس بریف کر رہا ہوں, اس لیے ایک مثال پہ اکتفا کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. اب اس کے بعد کون سا تھا, آپ لوگ بھی بیچ بیچ میں اپنی شرکت درج کرائیں. مفاعلہ, باب مفاعلہ. باب مفاعلہ. اب یہ تھا شاہد یشاہد مشاہدتن. اب اس میں دوسرا لفظ جو ہے کیا ہے, ایڈ آن ہوتا ہے. لہٰذا کیا ہے, سب میں دوسرا ہی ورڈ جو ہے وہ الف کی شکل میں کیا ہے وہ ایڈ آن ہوگا. اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. تو اس پہ اب جتنے بھی جیسے جاہدہ یجاہد مجاہدہ, ساعدہ یساعد مساعدہ, یہ سب بہت سارے ورڈ یوز ہوتے ہیں. تو اس سے اب فعل امر کیا آئے گا,
یعنی شاہد یہ جزم کے ساتھ، اور جو شہیدہ کا اسم الفاعل آتا ہے شاہد اس پہ جزم نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ پھر ہوتا ہے شہید یشہد سے، جیسے ساجد اس وزن پہ کیا شاہد، اور یہ ہے فعل الامر اس پہ جزم ہوتا ہے. اسی طرح سے یو شاہد تو لا تو شاہد. اس سے اسم الفاعل کیا آئے گا مشاہد، یعنی مشاہدہ کرنے والا. تیسرے پہ یعنی سیکنڈ لاسٹ پہ کیا ہے زیر آئے گا جو کہ بتائے گا کہ یہ اسم الفاعل ہے مشاہد، اور سیکنڈ لاسٹ پہ زبر آ جائے تو وہ کیا ہو جائے گا اسم المفعول مشاہد. تو یہ ہو گیا. اسی طرح سے اب اس میں جو حرف علت جیسے نادا ینادی منادا تن، یا لاقا یلاقی ملاقاتن، لاقا یلاقی ملاقاتن. تو اب بس کیا ہے حرف علت اب فعل امر میں کیا ہو جائے گا، یہ شاہد تو یہ ہو گیا نادی، اب یہ یا حرف علت گر گیا تو ہو گیا نادی. لا تنادی یعنی جزم دے دیجیے، اور یا حرف علت ہے تو ساقط ہو گیا تو ہو گیا لا تنادی. یہ ہو گیا، یہ ہو گیا منادی پکارنے والا، اور اگر یا کو گراتے ہیں تو اس پہ آ جاتا ہے منادن. یہ بھی یوز ہوتا ہے یا کے ساتھ بھی یوز کرتے ہیں، تو منادن یا پھر منادی. یا اسی طرح سے منادا جس کو پکارا جائے، منادی پکارنے والا، منادا جس کو پکارا جائے. تو یہ سیکنڈ لاسٹ پہ زبر تو یہ اسم المفعول، اور سیکنڈ لاسٹ پہ زیر تو یہ اسم الفاعل جو آپ کامن فیکٹر کے طور پہ اب تک دیکھتے رہے. تو یہ ہو گیا باب و مفعلہ. اسی طرح سے ہم لوگوں نے دیکھا کیا باب التفاعل. تفاعل اس وزن پہ ڈھیر سارے آتے ہیں، جیسے تشکر، تدبر، تصور. بہرحال ڈھیر سارے الفاظ اس میں یوز ہوتے ہیں. تو اس میں اس کا کیا مطلب ہوا، تفاعل کا پہلے پہ زبر، دوسرے پہ زبر، تیسرے پہ پیش. تو یہ مطلب ہوا کہ اب اس وزن پہ جتنے بھی الفاظ آئیں گے، تشکر، تدبر، تصور، ترحم، اور جو تکلم، تو یہ ڈھیر سارے کیا ہے، یعنی اس میں تشرف، تنکر، تذکر، تنزل، یہ سب یوز ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا کیا تنزلہ کچھ ہوتا ہے، تذکر، تذکر، یتذکر، تذکرن، تذکرن. تنزل یتنزل تنزلن، تذکر یتذکر تذکرن. اب اس میں کیا ہے تیسرے والے پہ یعنی وہ ورڈ یعنی مکرر ہوتا ہے، یعنی مکرر مطلب جس کو دہرایا جائے، ڈبل مکرر. کرر یکرر تقریرن، باب التفعیل سے تو یہ مکرر ہو گیا اسم المفعول، مکرر ہو جائے گا اسم الفاعل. تو اس میں کیا ہے پہلا لفظ تا ہوتا ہے
یہ زائد حرف ہے، جیسے ذکرہ یذکرو تھا، اب ظاہر ہے کہ اس میں تا ایڈ آن ہوا، پھر یہ کاف کو ڈبل کیا گیا، تو تا تو سب میں ہوگا، تا سیم لفظ جو ہے تا ہر حال میں باب التفاعل میں اس لفظ کا ہونا ضروری ہے، یعنی پہلا لفظ تا، چاہے روٹ ورڈ میں، اور اس کا جو دوسرا والا روٹ ورڈ ہوگا وہ ڈبل ہو جائے گا، مکرر ہو جائے گا، جیسے آپ دیکھنا تشکر، تدبر، تصور. تو یہ ہوا. اب اس میں جو ماضی اور مضارع کا جو پیٹرن ہے وہ سارا، اور اب اس میں بھی کیا ہے، اسم الفاعل اور اسم المفعول کیا، اب اس میں اس فعل الامر کیا ہو جائے گا، تذکر. بس اس میں کوئی کچھ نہیں کریں گے، صرف کیا ہے لاسٹ والے کو جزم دے دیا جائے گا، یہ اسم المفعول ہو گیا. اسی طرح سے اس میں بھی یہ تذکر عطا کو آپ کو پتا ہے کہ چاہے اس کو رکھیں یا اس کو ساقط کر دیں، دونوں یوز ہوتا ہے، لا تتذکر یا لا تذکر، بس اس میں بھی کیا ہے جزم دے دیں گے، ہو گیا. اور متذکر سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہے تو اسم الفاعل یعنی متذکر، اور متذکر سیکنڈ لاسٹ پہ زبر ہو گیا تو اسم المفعول. متذکر سیکنڈ لاسٹ پہ زبر تو اسم المفعول، سیکنڈ لاسٹ پہ زیر تو اسم الفاعل متذکر. تو یہ جو ہے باب التفاعل، اور اس میں فعل الامر جو ہے جی اس کا جو فعل الامر ہے، یہ باقی تین باب جو ہم لوگوں نے پڑھا اس سے تھوڑا الگ ہے نا، باقی تین میں زیر لگتا تھا، جس میں زبر ہے. بالکل. ہاں یہ باقی سے مختلف ہے، کا مطلب ہے کہ اس میں سیکنڈ لاسٹ میں جنرلی کیا ہے زیر دے دیتے تھے فعل الامر میں، یہاں پہ کیا ہے اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، صرف بس اسی کو جزم دے دے رہے تھے. اسی طرح سے اس میں جو حرف علت کے ساتھ یوز ہوتا ہے وہ کیا ہے، جیسے کیا ہے تغدہ یعنی کھانا، دوپہر لنچ کرنا، ٹو ہیو لنچ، بہت ہی ویسے یوز ہوتا ہے یہ. ہل تغدیت، کیا آپ نے لنچ کر لیا. یہ ہے تغدہ، یہ تغدہ، تغدین. اب یہ حرف علت آنے سے کیا ہوگا، اب فعل امر میں تذکر تھا تو اب یہ بس آپ کر دیجئے تغدہ یا کو گرا دیجئے، ہو گیا. اور یہ تغدہ ہے تو فعل نہیں میں یعنی تتغدہ تو ہو جائے گا تتغدہ، بس یا کو گرا دیجئے، یہ ویسے ہی رہے گا، اس پہ زبر ہے تو ویسے ہی رہے گا. اسی طرح سے تلقہ یا تلقہ، تلقین یہ یوز ہوتا ہے پانے کے معنی میں، ٹو ریسیو، تو اس میں بھی کیا ہے یعنی تلقہ، تو بس یا جو ہے وہ فعل امر میں فعل نہیں میں گرا دیں گے، ہو گیا. جو اس سے پہلے کا اعراب ہے وہ ایز اٹ از باقی رہے گا، زبر ہے تو زبر رہے گا. اسی طرح سے اس میں کیا ہو جائے گا یعنی متلقی، متلقہ، متلقی یعنی سیکنڈ لاسٹ پہ، اگر سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہے تو اسم الفاعل، اور سیکنڈ لاسٹ پہ زبر ہے متلقہ تو کیا ہو گیا اسم المفعول. تو یہ ہو گیا. اسی طرح سے ایک باب ہم لوگوں نے پڑھا کیا، تفاعل. اچھا طالب پچھلے والے کا اگر ہم لوگ مضارع کا غائب کا مذکر کا صیغہ اگر کریں تو کیسے بنے گا اس میں، یتغدہ والا کون سا بولیے، یتغدہ جو تھا ابھی پچھلے میں، اگر اس میں ہم لوگ غائب تھرڈ پرسن کا کرے مذکر میں پلورل تو اس کو کیسے بنائیں گے، واو نون اس میں ایڈ کر دیں گے ماضی میں یا مضارع میں؟ مضارع میں.
हाँ वाव नून बस ऐड करेंगे, जैसे वो तो अब तक हम देख रहे हैं वो कॉमन फैक्टर में कि जो अलीफ वाव नून ता ये सब वर्ड जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो एज इट इज पढ़ेंगे। नहीं तो यहाँ पे से या को क्या हो जाएगा इसमें? जैसे यतगद्दा में तो मुजारे में या है, वो हट जाएगा या रहेगा? नहीं, या क्यों हटेगा? यानी या कहाँ पे हटा है? इससे पहले किसी भी कहीं पे या को नहीं हटाया गया है। या को कहाँ पे हटाया गया है? प्लूरल के बारे में पूछना था। जैसे यतकल्लमूना है ना, हाँ, जैसे मान के चलिए यतकल्लमूना है, तो उसके हिसाब से यतगद्दा को कैसे बनाएंगे, उसको कैसे लिखेंगे? यतगद्दयूना या क्या आप करेंगे उसको? अच्छा, वो कहना चला मैं। तो इसमें जो है ये जैसे यारा वाला जो एग्जांपल है तालिबा, उसमें जैसे यारा यराउना बन गया, वैसे ही कुछ बनेगा यहाँ पे भी। तो इसमें जो है यानी ये जो जबर है तो उसकी वजह से इसको जो पढ़ेंगे वो है यतगद्दौन, यानी इसको जो पढ़ेंगे इसको अगर यानी जमा मुज़क्कर गायब यतगद्दा, और इससे जो इसका जमा यानी जबर के साथ यानी यूज होगा यतगद्दौन, यतगद्दौन। तो ये वाव नून तो एज इट इज रहेगा, या भी अपनी जगह पे। हाँ ये जो है तो इसमें बहुत सारे पे देख रहे हैं आप, जैसे यरौना में भी क्या है, ये था यानी जबर। तो ये इस तरह से किसी पे पेश आता है, किसी पे जबर रहता है, ये दो ऑप्शन है। तो इसमें यतगद्दौना में क्या है, यानी इस पे वाव से पहले वाले पर जो है वो जबर रहेगा, यानी यतगद्दौन, ततगद्दौन, इस तरह से। जी ठीक है, ये पूछ रहा था। यतगद्दा, यतगद्दयान, यतगद्दौन, ये इस तरह से यूज होगा। ततगद्दयान डुअल का इस तरह से, यानी या डुअल में या को मिला करके अलिफ नून लगाते हैं, जो आपने पहले पैटर्न में भी देखा। क्लियर है? जी जी। अब इसके बाद क्या है? हाँ एक अब है क्या, बाबू तफाउल हम लोगों ने पढ़ा है, ये था तफाउल और ये है तफाउल। जैसे तबारक यतबारकु तबारुकन, यतारफ यतारफु तारुफन, तारुफन। तो ये अब इसमें दूसरा व तीसरा वाला वर्ड क्या है, अलीफ बढ़ाया जा रहा है, या पहला वाला वर्ड ता है। ये दोनों हर इसमें जितने भी आएंगे सब में ये लाजिमन होगा, क्योंकि जो हर्फ अगर ज्यादा है और जो लफ्ज है वो ता है, तो ता ही हर हाल में जो है इस पैटर्न पे जितने भी अफाल आएंगे सबसे, जैसे तावन या तावनु, तावुनन, तावुन, तारुफ, तबारुक, ये सब इसमें यूज होता है। तो अब इसमें भी जैसे तफाउल में था वैसे ही क्या हो जाएगा, यानी जो तजक्कर, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, फेलुल अम्र तबारक, ये हो गया फेलुल अम्र। या तबारक ला तबारक, ये हो गया फेलुल नहीं, बस जज्म दे देंगे, बाकी कोई फर्क नहीं होगा। उसी तरह से क्या हो जाएगा, सेकंड लास्ट पे अगर जेर है तो इस्मुल फाइल यानी मुतबारिक
اور متبارک. متبارک اگر ہے تو وہ ہو گیا اسم المفعول، جیسے متعارف اسم المفعول اور متعارف اسم الفاعل. تو اس میں کیا ہے، یہ اور اس سے جو المعطل آتا ہے وہ کیا ہے، جیسے تعالی یتعالی تعالین. یعنی الا یعلو، یہ تھا کیا، الا یعلو علون، یعنی بلند ہونا. تو یہ یتعالی کیا ہوتا ہے، یعنی اور زیادہ بلند ہونا. یہ تھا الا یعلو علون. یہ تعالی یتعالی تعالین. اب اس میں حرف علت آنے سے بس کیا ہو جائے گا، یعنی آپ یا کو گرا دیں فعل امر میں، تو یا کو ہٹا دیا ہم نے، تو یہ ہو گیا تعالی. اور تتعالی اسی طرح سے متعالی، اور اگر یا کو ہٹا کے بھی تو متعالن دونوں یوز کرتے ہیں. یا متعالن، جیسے منادی منادن، اسی طرح سے یہ بھی یوز ہوتا ہے متعالی یا متعالن. یا تو سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہے تو اسم الفاعل اور متعالی اسم المفعول ہو جائے گا. تو یہ اتنا ہم لوگوں نے ابھی فی الحال اس کو وہ کر لیا. اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال؟ کچھ کلیئر ہوا؟ جی پہلے سے تو اگر ممکن ہو سکے طالب ہے تو ایک دن وہ جو فعل المتعلق بھی اگر ریویژن ہو جائے تو. کون سا؟ جو معطل فعل ہے جو 3 والے میں. اچھا، الفعل الثلاثی المجرد میں. جی جی اس کو غالباً میں نے ریوائز کروایا ہوا ہے، اس کی ویڈیو بھی ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں اس کی ویڈیو بھی ریویژن کے نام سے جو ہے اسی کے آس پاس ہے، جو وہاں پہ بریف کر دیا ہے اس کو. طالب ایک بار پیج نمبر 252 کھولیے گا. کیا ہے اس میں؟ جی ورب کا ہی آپ نے جیسے اس میں لکھا ہوا ہے نا الافعال مزید فی، تو اس کا تو ایکچوئل پراپر نام اگر دیکھا تو الافعال الثلاثی مزید فی اگر لکھے تو زیادہ بیٹر رہے گا نا، کیونکہ ثلاثی کا یہ مزید فی ہے. یہ وہی ہوتا ہی ہے. یہ میں نے بتایا ابھی کہ 99% جو ہے یہ ثلاثی مزید فی نہیں ہے، اس کو مزید فی ہی بولتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہے، یہ ثلاثی سے اس کو ڈرائیوڈ فارمز میں بدل یعنی اس میں یعنی ایکسیسو گویا کہ کچھ ورڈز جو ہے وہ اس میں لائے گئے ہیں. اور ہم لوگ آگے پڑھے تھے نا الفعل الاربعی مزید فی، تو اس میں جیسے کوادریلیٹرل میں جو ایکسٹینشن تھا اس کا پڑھے تھے، اسی لیے تو وہ بہت کم ہے. وہ تو 1% بھی نہیں ہے اصل میں. تو اس وجہ سے کیا ہے کہ اس کو کاؤنٹ کرتے نہیں ہے، یعنی وہ یوز ہی بہت کم ہوتا ہے. تو وہ انڈر اسٹوڈ ہے. تو جتنی بھی یعنی بکس میں جو ٹرم یوز کیا جاتا ہے، تو یہاں پر اگر نارمل کہا جائے گا یعنی فعل مزید فی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہی جو آپ نے جتنے باب پڑھے ہیں، یہ اس کو بولا جاتا ہے فعل مزید فی.
اور اگر کسی کو کچھ اور بولنا ہوگا تو وہ اس میں پورا ٹرم یعنی رباعی مزید فی بولے گا یا جو بھی اس میں ایڈ آن کرنا ہوگا وہ ایڈ آن کیا جاتا ہے، اس میں ایڈ آن نہیں ہوتا ہے۔ کلیئر ہے؟ جی 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 ٹھیک۔ اور کوئی سوال؟ کوشچنس آپ لوگوں نے دیکھے کہ نہیں؟ ایک ہی پیج میں جو ہے کوشچن کو دے دیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ پریشانی نہ ہو۔ ہیلپ تو لے سکتے ہیں نا؟ بھرپور ہیلپ لے سکتے ہیں، وہ تو ایگزام کا مطلب ہوتا ہے کہ پراپر ریویژن ہو جائے اور کلیئرٹی آ جائے، تو ظاہر ہے کہ آپ لوگ ایگزام کے مراحل سے گزر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ السلام